طلاق کے زمرے کے اندر دوسری چیز بڑی اہم ہے جو یہ ہے ماں باپ کا رویہ. یعنی ہمارے ہاں یہ اصول بن گیا ہے کہ یہ جملہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہماری بیٹی لوارث نہیں، یا کہا جاتا ہے ہمارا بیٹا لوارث نہیں، یہ جو جملہ بولا جاتا ہے بیسیکلی بڑوں کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی کہ وہ یہ جملہ بول کر خاندانوں کو آپس میں توڑ دیں، بلکہ رشتے کے اندر درمیان میں لوگ آتے ہیں. دیکھیں میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو سیرت پڑھانے کی ضرورت ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یہ اتنے اہم نہیں ہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا اہم ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر جو سدھار آئے گا نا جی، اور معاشرے کے اندر برداشت آئے گی، وہ اسی زندگی کو پڑھ کر آئے گی. لارڈ مکالے کی نظام تعلیم کو صرف پڑھ کر نہیں آنے والی، وہ صرف کالے حروف پڑھائے جا رہے ہیں بس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کس طرح ہوئے؟ بہت سارے مقامات ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی بات برداشت نہیں ہوتی تھی، پسند نہیں آتی تھی، اختلاف ہوتا تھا. تو سب سے پہلا کیا؟ وہی بنیادی اصول جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی زوجہ سے لڑائی ہو جاتی، آپ باہر نکل جاتے، گھر سے باہر چلے جاتے، وقت دیتے. بحث ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اس نے بڑھنا ہے اور بڑھنا ہے. اور وہی وجہ بنتی ہے کہ جب میاں اور بیوی کی گھر میں لڑائی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، کھڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ہار نہیں ماننی نا جی، بحث تو ختم کرنی نہیں، ہار تو ماننی نہیں. تو اب لڑائی، وہ بات شروع ہوگی، شروع ہوتے وہ گالم گلوچ تک پہنچے گی، اور آخرکار وہ 3 لفظ بول دیے جائیں گے جو سب سے زیادہ مکروہ ترین لفظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بنیادی چیز کیا فرمائی ہے؟ ایک رشتے کے اندر جب اختلاف پیدا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت لڑائی ہوتی، ایک دفعہ نان نفقے کی بنیاد پر کہ ازواج مطہرات نے نان نفقے کی ڈیمانڈ زیادہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ادا کر سکتے تھے. نے فرمایا میں نہیں ادا کر سکتا، اس بنیاد کے اوپر ناراضگی. ایک دفعہ جب ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، تو اس وقت بھی ایک ایسا معاملہ تھا. آپ خود سوچیں اور اپنے آپ کو 2 منٹ اس جگہ کے اوپر رکھیں کہ کسی کی بیوی پر تہمت لگے، اس کے شوہر کی کیفیت کیا ہوگی. صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ طلاق دے دیں، آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے وقت دیا، سمجھا، یہاں تک کہ اللہ کا قرآن حضرت عائشہ کی برات میں اور حضرت عائشہ کے کردار کی جو گواہی ہے اس میں اللہ کا قرآن اتر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات کے اندر جو بنیادی چیز جو کی نا جی، وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے سے تھوڑا سا اپنی دوری پیدا کر لی. تھوڑے وقت کے لیے آپ باہر نکل گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آتے تھے گھر کے اندر تو چیزیں نارمل ہوتی تھیں. وہ اس بات کو ڈسکس ہی نہیں کرتے تھے جس کی بنیاد کے اوپر اختلاف ہوا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اگنور ہی نہیں کرنا چاہتے، ہر بات کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو رگڑتے ہیں. انہیں میں نے کیوں کیا اس طرح، بھائی ہو جاتی ہے. غصے کی جو جملے ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ غصے میں نکل جاتے ہیں. ہم انہی باتوں کو پکڑتے ہیں جو غصے میں نکلتی ہیں، اور پھر ان باتوں کو پکڑ کے رگڑتے ہیں صحیح طرح سے. کیوں کیا میں نے اس طرح، کیوں نہیں کیا، انہیں معافی کیوں نہیں مانگی میرے کو. میاں اور بیوی کے رشتے میں معافی کیا؟ ازواجا لتسکنوا الیہا، وہ تم دونوں تو ایک جسم ہو، ایک جسم. اور جسم کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کپڑا میں نے جسم پر کیوں پہنا ہے؟ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے. اگر مجھے کوئی زخم ہے میرے جسم کے اندر تو اس کپڑے نے چھپا لیا نا جی. تو میاں اور بیوی کے درمیان جو عیب ہیں جو کہ ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، تو میاں اور بیوی کا کام ہے اس کپڑے کی مثال اپنے آپ کو، ان زخموں کو، ان عیبوں کو چھپاؤ. اگر تم لوگوں کے سامنے ان عیبوں کو ظاہر کرو گے تو تمہارا رشتہ آگے نہیں چل سکتا، کبھی بھی نہیں چل سکتا.